إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وسئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي الكسب أطيب فقال صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ رب العزت نے صاف ستھری تجارت کو ہمارے لیے حلال کیا ہے. وأحل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. ایسی ہر بیع، ایسا ہر سودا جس میں شرعی اعتبار سے کوئی انحراف ہو، اسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اور حلال روزی جو ہے یہ ایک شرعی مطلوب ہے. ایک انسان کے اصل تقوی اور اس کے ورع کا جو سبب ہے وہ اس کی عبادات نہیں ہے، بلکہ اس کا حلال رزق ہے. یہ اصل زہد ہے. یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث تھے. کچھ اشعار ان کے کتب میں منقول ہیں، پڑھا کرتے تھے. المال یذهب حلہ وحرامہ طرا ویبقى فی غد آثامہ. کہ مال خواہ حلال کا ہو خواہ حرام کا ہو سب ختم ہو جائے گا، اور جو کل قائم ہوگی موت یا قیامت کی شکل میں، اس دن کے لیے تمہارے گناہ باقی رہ جائیں، مال باقی نہیں رہے گا. لیس التقی بمتق لإلہہ
حتی یطیب شرابہ وطعامہ، متقی وہ نہیں ہے جو صرف اللہ رب العزت سے ڈرنے کے دعویٰ کرے، متقی تو وہ ہے جس کا کھانا اور پینا حلال کا ہو۔ وَيَطِيبَ مَا يَحْوَى، جو مال وہ جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، وہ بھی حلال کا ہو۔ یکسب کفہ، اور جو مال اس کا ہاتھ کماتا ہے وہ بھی حلال کا ہو۔ وَيَكُونُ فِي حُسْنِ الْحَدِيثِ كَلَامُهُ، اچھی بات کہے، اچھی گفتار ہو۔ نطق النبی لنا به عن ربه فعلى النبی صلاته وسلامه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے ہمیں یہی پیغام پہنچایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام۔ قاضی ابو یوسف سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زہد میں کوئی کتاب نہیں لکھی؟ بڑے بڑے محدثین نے زہد، ورع، رقائق اور تقوی پر کتابیں لکھی ہیں، جیسے کتاب الزہد امام احمد بن حنبل کی، امام وکیع کی۔ تو آپ نے زہد کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ فرمایا کہ الفت فی البیوع، لکھی ہے، میں نے لکھی ہے تجارت کے بارے میں، خرید و فروخت کے بارے میں، اور زہد کی اصل اساس رزق حلال ہے، اچھی تجارت ہے، اچھا کھانا پینا ہے حلال کا، یہ اصل زہد کی اساس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل الجنۃ لحم نبت من حرام، جو گوشت حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللحم الذي نبت من حرام فالنار اولى به، جو گوشت حرام سے بنتا ہے اس کی حقدار جہنم کی آگ ہے۔ تو پھر یہ لمبے لمبے سجدے، عبادات، ان کا کوئی فائدہ نہ ہوا اگر بندے کا کسب حرام کا ہو۔ تو یہ دین میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اور رجل یطیل السفر اشعث اغبر، یہ ایک شخص لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اس کا سر خاک آلود ہے اور پاؤں گرد و غبار سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ ساری علامتیں سفر حج کی، سب سے لمبا سفر دنیا میں حج کا ہوتا ہے، دور دور سے حاجی آتے ہیں، یاتین من کل فج عمیق، اپنی سواریوں کو کمزور کرتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، اور یہ گرد و غبار، پاؤں بھرے ہیں، سر بھرا پڑا ہے گرد و غبار سے۔ یہ عرفات کے میدان کا نقشہ ہے، ننگے سر اور مٹی اور غبار جمع ہوا ہے۔ یمد یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ دراز کیے دعائیں مانگ رہے، یا رب یا رب یا رب پکار رہے۔ مطعمہ حرام مشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بحرام فانى یستجاب لہ، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کا لباس حرام کا، تو اس کی یہ دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ اس کا یہ حج کہاں قبول ہوگا؟ یہ لمبا سفر کر کے جانا عبث ہوا، اس کی یہ نیکی قابل قبول نہیں۔ حالانکہ حج ان نیکیوں میں سے ہے جس سے بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، سب معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسب حرام کا ہے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کو سودی معیشت نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، حرام اسکیمیں، حرام کاروبار، حرم بھرا ہوتا ہے حج کے موقع پر حاجیوں سے، اور دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، اجتماعی دعائیں امت مسلمہ کے لیے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے،
نہ فلسطین آزاد ہو رہا ہے، نہ کشمیر آزاد ہو رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بیت اللہ میں دعائیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے اساس یہی ہو کہ معیشت حرام کی، سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جو قوم اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر دے اس کی عبادتیں، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنے گا، قبول کرے گا۔ تو یہی وجہ ہے یہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو معیشت کا حلال ہونا یہ ایک بڑا اہم مطلوب ہے، ایک شرعی ضرورت ہے۔ صاف ستھری تجارت۔ زید بن ارقم نے ایک سودا کر لیا، بیع عینہ کا۔ بیع عینہ کیا ہے؟ انہیں پیسوں کی ضرورت تھی، تو کسی دکاندار سے ادھار مال لے لی، اور پھر اسی دکاندار کو وہی مال نقد بیچ دیا کم ریٹ پر۔ ادھار خریدا 1 لاکھ کا اور نقد دے دیا 80,000 میں۔ اس میں جو سودا ہے وہ ایک عبث ہے، ایک ہیلہ ہے۔ اصل چیز کرنسی کا تبادلہ، بس پیسوں کا۔ کم پیسے لیے اور زیادہ ادا کریں گے۔ جو مال خریدا ہے وہ صرف ایک ہیلہ ہے تاکہ یہ تجارت بن جائے۔ تجارت ہے نہیں، یہ ایک ہیلہ ہے۔ اس لیے اس کو بیع عینہ کہتے ہیں، جس میں بیچنے والے کا عین مال، اصل مال اسے لوٹ آتا ہے۔ بیع عینہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اس مال کو بیچ رہا ہے اسے اس کا عین مال مل گیا۔ تو تجارت کا نام ایک ہیلے کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ادھار پیسے لیے ہیں، نقد پیسے لیے اور ادھار ادا کرنے۔ نقد 1 لاکھ لیے، ادھار 2 لاکھ دینے۔ اصل معاملہ یہ سودا ہو گیا۔ ام المومنین سے ذکر کیا کہ میں نے یہ سودا کیا۔ فرمایا کہ اے زید، تم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، جہاد کیے ہیں، حج و عمرے کیے ہیں، تمہارے اس ایک ہی سودے نے سب کچھ برباد کر دیا، سب کچھ ضائع ہو چکا، الا یہ کہ توبہ کر لو۔ توبہ کر دو، اللہ معاف کر دے گا، اور یہ سودا واپس کر دو، توبہ کر لو۔ تو آپ اندازہ کیجیے کہ یہ جو معیشت ہے اور کسب ہے، اس کا حلال ہونا کتنا ضروری ہے، اس کا حلال ہونا کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے جو ہمارے سلف کی تاریخ ہے وہ بڑے محتاط ہوتے تھے خرید و فروخت کے معاملے میں۔ ابھی آپ نے حدیث سنی بدیع الدین سے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ پوچھا گیا کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، مسلمان حکام کے لیے اور عامت الناس کے لیے۔ انسان سب کے لیے خیر خواہی کا منہج اختیار کرے اور خیر خواہی کی پالیسی اپنائے۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے 3 چیزوں پر، 3 چیزوں کے لیے۔ ایک نماز قائم کرنے کے لیے، دوسرا زکوٰۃ دینے کے لیے، اور تیسرا ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنے کے لیے۔ یہ 3 چیزوں پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی کہ نماز قائم کرتا رہوں گا اس کے سارے حقوق و آداب کے ساتھ، اور زکوٰۃ دیتا رہوں گا پوری دیانتداری کے ساتھ،
ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتا رہوں۔ جناب جریر کا واقعہ فتح الباری میں کہ اپنے غلام کو بھیجا ایک گھوڑا خریدنے کے لیے، غلام چلا گیا اور جا کر ایک گھوڑا پسند کیا بازار سے، اس کی قیمت طے کی اور کم سے کم کرانے کی کوشش کی۔ قیمت طے ہو گئی، اب کہا کہ چلو جو میرے مالک ہیں جریر رضی اللہ عنہ ان کے پاس چلتے ہیں، گھوڑا ان کو دے دینا اور قیمت لے لینا۔ چلے گئے، انہوں نے گھوڑا دیکھا، پوچھا کتنے کا ہے؟ کہا کہ مثال کے طور پہ 5000 درہم کا، 5000 درہم۔ اس کو دیکھا چاروں طرف سے، آگے سے پیچھے سے، اور فرمایا کہ یہ 5000 کا نہیں ہو سکتا، یہ 7000 کا کم از کم۔ پھر اس پر سواری کی، اس کی چال دیکھی، اس کی دوڑ دیکھی، واپس آئے، فرمایا 7 کا بھی نہیں، یہ 10 کا ہونا چاہیے۔ 10,000 دیے، گھوڑا خرید لی۔ غلام نے کہا میں نے بڑی کوشش کر کے ریٹ کم کرایا تھا، آپ نے اور بڑھا دی، لوگ تو کم کرواتے ہیں۔ فرمایا اس گھوڑے کی اتنی ہی قیمت تھی، اب یا تو اس شخص کو گھوڑے کے اوصاف کا علم نہیں تھا، کتنا قیمتی، جاہل تھا، یہ علم تھا لیکن مجبور تھا کہ چلو کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں، سستا بیچ دیں۔ اور میں نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر خیر خواہی کی بیعت کی ہوئی، میں اس منہج کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو دیکھیں سلف صالحین اس بیع و شراء میں، خرید و فروخت میں کتنے محتاط ہیں، اور کتنا ان کا رویہ خیر خواہانہ ہے۔ اور یقیناً تجارت میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں معاملہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ شریعت اسی چیز کی ترغیب دیتی، اور یہ حقیقی زہد اور تقویٰ ہے۔ کسب طیب، جبکہ رزق حرام بالکل بے برکت۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الکسب اطیب، سب سے عمدہ کسب کون سا ہے، سب سے عمدہ مال کون سا ہے؟ فرمایا کہ عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، ایک انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، وہ کسب سب سے عمدہ ہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے کام کرے، کوئی چیز بنائے، اس کو بیچے۔ ہاتھ سے کام کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک زراعت، کھیتی باڑی، ہاتھ سے زمین کھودنا، بیج ڈالنا، پانی دینا، فصل کاٹنا، سارے مراحل اپنے ہاتھ سے ہوتے ہیں۔ تو زراعت یہ عمل ہاتھ کا ہے۔ دوسرا صنعت، کوئی چیز بنانا، صنعت۔ زراعت اور صنعت یہ 2 چیزیں ہاتھ کا عمل۔ فرمایا کہ یہ کسب سب سے عمدہ ہے۔ اور تیسرا وہ عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، اور ہر وہ بیع جو نیک ہو، نیکی پر قائم ہو، حلال ہو، پاکیزہ ہو، اس میں کوئی شائبہ نہ ہو، حرام نہ ہو، مشکوک اور مشبوہ نہ ہو، بالکل واضح حلال ہو، تو وہ بیع عمدہ کسب میں شمار ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام نے 2 چیزوں کو عمدہ کسب قرار دیا ہے، ایک اپنے ہاتھ کا عمل، زراعت یا صنعت، دوسرا وہ بیع جو پاکیزہ حلال ہے، جس میں حرام ہونا تو دور کی بات ہے، شک و شبہ بھی نہ ہو۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حلال و حرام کے بیچ میں کچھ مشتبہ امور ہیں جن سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے، شک و شبہ پیدا ہوتا ہے۔ حلال سے بچو، حرام سے بچو، اور امور مشتبہات سے بھی بچو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ امور مشتبہات کے قریب جاؤ گے تو صریح حرام میں داخل ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔
نبی علیہ السلام اس کو مثال دے کر واضح کیا، جیسے آپ کا کھیت ہے، اپنے کھیت میں اپنے گھوڑے کو چرنے کے لیے چھوڑ دیں یا کسی بھی جانور کو، لیکن چھوڑیں کہاں پر؟ بالکل اپنے کھیت کے کونے پر۔ اور آپ کہیں میں نے تو اپنے کھیت میں چھوڑا، رسی اس کی لمبی کر دی، اب وہ چرتے چرتے دوسرے کھیت میں داخل ہو، کسی اور کے کھیت میں، تو گو آپ نے اپنے کھیت میں چھوڑا اس کو، لیکن یہ امور شک و شبہ پیدا کرنے والا ہے، جانور ہے، اسے کیا علم یہ حد بندی کیا ہے اور یہ کھیت کس کا ہے؟ آپ نے اپنے کھیت میں چھوڑا، رسی اس کی دراز کر دی، تو چرتے چرتے آپ کے دوست، آپ کے پڑوسی کے کھیت میں داخل ہو جائے گا اور اس کے کھیت میں سے کھائے گا اور پیے گا، اور یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ تو مشتبہ امر جو ہے اس نے آپ کو حرام میں داخل کر دیا۔ میں اس سے شرعی فکر آپ کے ذہنوں کے قریب کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کس طرح حلال کی ترغیب دیتی ہے، کس طرح حرام سے بچاتی ہے، حتیٰ کہ ایسے امور جو اشتباہ کا باعث بن سکتے ہیں اور جو مشکوک اور مشبوہ مظاہر ہوں ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے معاملات جو ہیں وہ بندے کو صریح حرام میں داخل کر سکتے ہیں، صریح حرام میں داخل کر سکتے ہیں۔ تو یہ شریعت کا ایک انداز تربیت ہے کہ کس طرح آپ نے معاملہ کرنا ہے اور کس طرح آپ نے مال کمانا ہے، بالکل صاف ستھرا، پاکیزہ اور حلال۔ اور یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ بڑے بڑے عظیم الشان قواعد بنائے۔ دنیا تو کاروبار کر رہی ہے، جو چاہو بیچو، جو چاہے بیچے، جب چاہو بیچو، خریدو، لیکن شریعت میں ہر چیز کی حدود ہے۔ بیچنے والا کون معتبر ہے؟ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کی کیا حدود ہے؟ حتیٰ کہ بعض اوقات بیچنے کے اوقات، شریعت یہاں بھی آپ کو شتر بے مہار نہیں چھوڑتی کہ جب چاہو بیچو اور جو چاہو بیچو اور جو چاہے بیچے، نہیں، بڑے حدود و قیود ہیں، بڑے قواعد ہیں، تاکہ یہ مال جو کمایا ہوا ہے بالکل حلال اور پاکیزہ ہو، عمدہ ہو، اطیب ہو، کیونکہ حرام مال میں کوئی برکت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محقت برکت بیعہما، کہ دو سودا کرنے والے جب تک سودے کے لیے بیٹھے ہوئے اس وقت تک ان کا اختیار باقی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، ہو چکی، ابھی گئے نہیں، وہیں بیٹھے ہیں، تو کوئی ایک فریق اگر اس سودے کو فسخ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے جب تک بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ فإن صدقا وبینا، اگر یہ دونوں سچے ہوں اپنے سودے میں اور بیان کر دیں ہر چیز، کوئی عیب چھپائیں نہ، تو بورک لہما فی بیعہما، ان کی بیع میں، ان کے سودے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ وإن کذبا، اگر جھوٹ بولیں، وکتما، اور سودے کو چھپائیں، کسی عیب کو چھپائیں، تو کیا ہوگا؟ محقت برکت بیعہما، بظاہر وہ بک سکتا ہے لیکن برکت مٹھا دی جائے گی، برکت نہیں رہے گی۔ تو اصل برکت جو ہے وہ حلال کسب میں، حلال مال میں، حلال تجارت میں برکت مٹھا دی جائے گی۔ تو شریعت نے بڑی حدود ذکر کی ہیں۔ ہر شخص خرید و فروخت کر بھی نہیں سکتا، ہر شے کی تجارت نہیں کی جا سکتی، ہر وقت نہیں کی جا سکتی، ان ساری حدود کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو آج کی یہ مختصر سی نشست ایک تمہیدی طور پہ پیش خدمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 نشستیں اس موضوع پر ہوں گی تاکہ تمام احادیث اور نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے جو قواعد ہمارے سامنے آتے ہیں تجارت کے، وہ ہم سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پہ بیچنے والا، کیونکہ تجارت میں یہ ایک رکن ہے، بائع اور مشتری،
ایک خریدار ہوگا اور ایک بیچنے والا ہوگا، اور شریعت نے پابند کیا ہے کہ بیچنے والے کے کیا شرائط ہے اور وہ کن اوصاف کا مالک ہونا چاہیے، مثلا سمجھدار ہو، بیوقوف نہ ہو، بڑا ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 بندے مرفوع القلم ہیں، ان کا کوئی تصرف معتبر نہیں۔ 3 بندے مرفوع القلم ہیں، ان کا کوئی تصرف معتبر نہیں، اور اگر کوئی کر بیٹھے گا اسے واپس کرنا ہوگا۔ ایک عن المجنون حتی یفیق، مجنون ہے، اس کا دماغی توازن بگڑا ہوا ہے، جب تک وہ درست نہ ہو اور ہوش مند نہ ہو اس وقت تک اس کا کوئی تصرف معتبر نہیں۔ وعن الصبی حتی یحتلم، بچہ ہو جب تک وہ بالغ نہ ہو اس کا کوئی تصرف معتبر نہیں۔ وعن النائم حتی یستیقظ، ایک شخص سو رہا ہے، سوتے سوتے آپ اس سے کوئی معاملہ کر لیں تو وہ معتبر نہیں ہے جب تک وہ جاگ نہ جائے۔ تو ہر شخص سودا نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے نہا ان تلقی الرکبان، آپ نے تلقی رکبان سے روکا ہے، قافلے باہر سے آ رہے ہیں تجارت کا مال لے کر، اور آپ منڈی میں پہنچنے سے پہلے ان کو روک لیں اور ان سے مال خرید لیں۔ وہ تجارت ہوگی، آپ اس سے مال لیں گے، قیمت دیں گے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اس شخص کو خریدنے سے منع کر دیا، اس کو منڈی میں داخل ہونے دیں، وہ ریٹ دیکھے مارکیٹ کیا ہے اور مارکیٹ کا مزاج کیا ہے، اس چیز کا ریٹ کیا ہے، آپ اس کو وہیں روک لیں باہر ہی اور سارا مال خرید لیں، منع ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے ایسا کام کر لیا، اب وہ منڈی میں گیا، دیکھا کہ جو مال میں نے 500 کا بیچے وہ تو 1000 روپے کا، تو وہ اس کو واپس لوٹا سکتا ہے۔ اگر وہ مطالبہ کر دے کہ یہ میرا مال مجھ کو واپس کر دو، اپنے پیسے لے لو، اگر یہ تفرق ہو چکا ہے، سودے کی مجلس تبدیل ہو چکی، لیکن یہ صورت مستثنیٰ ہے، اسے وہ مال واپس کرنا پڑے گا، اپنی قیمت لے کر وہ مال واپس کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہر ایک کو خرید و فروخت کی اجازت نہیں دی۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع ما لا یملک، ایک بندہ ایک چیز کا مالک ہی نہیں، اس کو بیچ نہیں سکتا۔ ہمارے اس نئے کاروباری سیٹ اپ میں بہت سے ایسے سودے ہوتے ہیں بندہ اس کا مالک ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، اور آگے سودے ہو رہے ہیں۔ تو ہر شخص خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تبع علی بیع اخیک، تمہارا بھائی ایک سودا کر چکا ہے، اس کے سودے پر تم سودا نہ کرو۔ ہر شخص نہیں بیچ سکتا، ہر شخص نہیں خرید سکتا۔ ایک جگہ سودا اس کا چل رہا ہے، پورا ہو یا نہ ہو، اور آپ وہاں اپنا ریٹ دے دیں، منع کیا اس سے۔ خطبہ پر خطبہ، ایک جگہ ایک شخص کا منگنی کا پیغام جا چکا ہے اور آپ وہاں اپنا پیغام بھیج دیں، یا ایک شخص ایک جگہ سودا کر رہا ہے اور آپ وہاں اپنا ریٹ دے دیں، وہ خود سودا کرنے کی کوشش کریں، منع کیا نبی علیہ السلام۔ تو یہ شرعی حدود ہیں کہ ہر شخص خرید و فروخت نہیں کر سکتا، ان ساری حدود کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان ساری حدود کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے حکیم بن حزام سے فرمایا تھا کہ لا تبع ما لیس عندک، جو مال تمہارے پاس نہیں ہے، ملک یہ تسلیم ہے، یعنی آپ اس کے مالک نہیں ہیں، یا کسی اور نے آپ کو توکیل نہیں دے رکھی، کسی اور کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اس نے وہ مال آپ کو نہیں دیا، تو اس کا آپ سودا نہیں کر سکتے۔ تو خرید و فروخت کے یہ حدود ہیں کہ ہر شخص سودا نہیں کر سکتا، ہر چیز کا سودا نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزیں حرام ہیں،
حرام چیز کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ صحیح بخاری میں جناب جابر کی حدیث رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، کہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا شراب کے بیچنے کو، خنزیر کے بیچنے کو، مردار کے بیچنے کو، اور بتوں کے بیچنے کو، کیونکہ یہ چاروں چیزیں حرام، مردار بھی حرام ہے، خنزیر بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، بت بھی حرام ہے۔ تو حرام چیز کا سودا کرنا، اس کو بیچنا، اس سے پیغمبر علیہ السلام منع فرما دیں۔ یہ نہیں کہ آپ اندھے ہو کر تجارت کریں، سٹور بھرا ہوا ہے اور حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، حلال بھی بک رہا ہے، حرام بھی بک رہا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا ارائیت الشحوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شحوم المیتہ، مردار کی چربی، یہ بہت کام آتی، بہت تطلی بها السفن، اس سے ہم جو جہاز ہیں ان کا طلا کرتے ہیں، جہازوں پر ملتے ہیں تاکہ ان کے شگاف بند ہو جائے، ان شگافوں سے پانی داخل نہ ہو، بڑے کام آتی، کشتیوں کو ملتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے شگاف پر کرنے کے لیے۔ وتدہن بها الجلود، جسموں کی مالش کرتے ہیں، جسموں کی مالش کرتے ہیں، چمڑوں کی مالش کرتے ہیں۔ یستصبح بها الناس، اور لوگ ان چربیوں کو جلا کر روشنی حاصل کرتے ہیں، چراغ جلتے ہیں، شمعیں جلتی ہیں، روشنی حاصل ہوتی ہے، اور بڑے فائدے ہیں چربیوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ استعمال بھی حرام ہے، جو چیز حرام ہے اس کا کوئی جز حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ لعن اللہ الیہود، اللہ یہودیوں پر لعنت فرمائے، بڑی ملعون قوم ہے، بڑی کاروباری قوم ہے، اور کاروبار میں بڑی حرام اسکیمیں اس قوم نے شامل کی، سارا کاروبار ان کا سود پر منتج ہوتا ہے۔ ان اللہ لما حرم الشحوم، اللہ تعالیٰ نے جب چربی حرام کی تو انہوں نے ایک ہیلا نکالا، چربی نکال لی، بیچی نہیں، اس کو پگھلایا اور اس کو آئل بنا لی۔ اب یہ چربی نہیں، آئل ہے، نام بدل کر ایک چیز کو حرام کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام فرمانا کہ یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے کہ لوگ ایک چیز کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کر لیں۔ کہ ناچ گانے، رقص اور موسیقی یہ ایک فن اور ایک آرٹ ہے، نام تبدیل کر کے اس کو حلال کرنا۔ تو جناب عالی یہ سب حرام ہے۔ اصل شرعی قواعد کو آپ دیکھیں تو فرمایا کہ انہوں نے جاملوہ، چربی کو پگھلایا، فباعوہ، اور کہا کہ ہم نے آئل بیچا، چربی نہیں بیچی، وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ، اور اس کی قیمت کھائی، کاروبار ہو رہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا شرعی قاعدہ کہ آپ ہر چیز نہیں بیچ سکتے، دیکھنا پڑے گا، توقف کرنا پڑے گا کہ اس چیز کا بیچنا حلال ہے یا حرام ہے، اس کا کوئی جز بھی قابل فروخت نہیں ہو سکتا۔ ہاں پیغمبر علیہ السلام نے حرام جانور کی جو کھال ہے، چمڑا، اسے حلال قرار دیا، ایما اہاب دبغ فقد طہر، وہ بھی ایک شرط کے ساتھ کہ اس کو رنگا جائے، اس چمڑے کو اتار لو، اس کو رنگو، دباغت ہو، پکا کر رحم، اور پھر اس کو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ چمڑے کا جو اوپر چمڑا ہے اس کا حیات و موت سے کوئی تعلق نہیں، حیات و موت سے کوئی تعلق نہیں اس کا، لہذا اس کے بال، اس کی اون، اس کی جلد یہ حلال ہے دباغت کے بعد، باقی جسم کا کوئی جز حلال نہیں بیچ سکتے۔ تو اس سے کیا قاعدہ حاصل ہوا کہ جو چیز حرام ہے اس کا استعمال بھی ناجائز ہے، اس کا بیچنا بھی ناجائز ہے، اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ نہا رسول اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن، نبی علیہ السلام نے کتے کی قیمت سے منع کیا، کتا حرام ہے، نجس ہے، اس کو بیچنا
اس کی قیمت کھانا حرام ہے، اس کی بے بھی حرام ہے۔ اور ایک حدیث میں بلی کے الفاظ میں، بلہ سنور، بلی کی قیمت بھی حرام ہے، یہ حرام ہے، تو اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ کتا حرام ہے، اس کو رکھنا حرام ہے، جو اپنے گھر میں رکھے گا اس کے اجر میں سے ہر روز 2 قیراط کم کر دی جائیں، 2 قیراط، اور سب سے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ حرام، اتنا نجس جانور۔ ایک بار پیغمبر علیہ السلام بڑے افسردہ ٹہل رہے ہیں، کبھی گھر کے اندر جا رہے ہیں، کبھی باہر آ رہے ہیں، بہت ہی افسردگی، پریشانی کے آثار آپ کے چہرے پر۔ ام المومنین آپ کی پریشانی بھانپ گئی، وہ بھی پریشان ہو رہی کہ آج کیا معاملہ ہو گیا۔ اچانک پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے باہر چلے گئے، اور تھوڑی دیر بعد باہر سے اندر آئے واپس۔ فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے بلایا تھا باہر، ان سے ایک وقت طے تھا آنے کا، اس وقت وہ آئے نہیں، میں بڑا پریشان کہ کیا کمی اور کیا کوتاہی ہو گئی۔ جبریل امین تو ہمیشہ عہد کا ایفا کرنے والے ہیں، آج وقت پر کیوں نہیں آئے؟ اس لیے پریشان تھے۔ پھر کافی دیر بعد آئے، مجھے گھر سے باہر بلایا اور یہ فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو چارپائی ہے اس کے نیچے کتے کا ایک بچہ ہے، اور جس گھر میں کتا ہو اس میں ہم داخل نہیں ہوتے، کتا ہو یا تصویر ہو، اس گھر میں ہم داخل نہیں ہوتے۔ دنیا کہتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر 14 طبق روشن ہے، 7 آسمانوں کی خبریں جانتے ہیں، 7 زمینوں کی خبریں جانتے ہیں، ہر ما کان و ما یکون کو جانتے ہیں، لیکن گھر کے اندر چارپائی جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے کیا ہے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب کا عقیدہ کفر ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ فلاں بھی عالم الغیب ہے، وہ کافر، اتنا بڑا عقیدہ کفر۔ تو اس کتے کو بیچنا، گھر میں رکھنا، اس کی قیمت سب ناجائز، کیونکہ یہ حرام ہے۔ مہر البغی، ایک فاحشہ بد کردار عورت کی کمائی حرام ہے، اس کا عمل بھی حرام ہے، کمائی بھی حرام ہے، اس کے لیے بھی حرام، اور جو یہ خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا تم نے یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور کتنا یہ بدترین مصرف ہے۔ کاروبار حرام ہی، اس کی کمائی حرام۔ ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان بدکردار عورتوں نے مل کر ایک دفعہ محفل میلاد کا انعقاد کیا اور مولوی صاحب کو بلا لیا، ختم ہوا، دعائیں ہوئیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ حرام کا مہر البغی، یہ عمل بھی حرام اور یہ کمائی بھی حرام۔ اس طرح حلوان الکاہن، کاہن کی کمائی، یا راف اور نجومی اور کاہن جو باہر بیٹھے ہیں اور مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں، ان کی کمائی بھی حرام ہے، بدترین کاروبار ہے یہ۔ جو ان کے پاس جائے گا صرف جائے گا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، صرف جائے گا ان کے پاس، بات کرے یا نہ کرے، صرف چلا گیا ان کے پاس، اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن نماز قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر گیا اور جا کر بات کی، اس کو سچا جانا، فصدقہ ما قال، اس کو سچا جانا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس عمل سے کافر ہو گیا، اس نے کفر اختیار کیا، شریعت کا انکار کر دیا، قرآن و حدیث کا انکار کر دیا اس نے۔ یعنی جو چیز حرام ہے اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ تو اس کاروبار میں آنکھیں بند نہیں کرنی، بڑی کھلی نگاہوں سے دیکھنا، ہر چیز، ساری حدود کو دیکھنا، کیا چیز بیچنی کیا نہیں بیچنی۔ فقہاء نے یہاں تک بحث کی ہے کہ بعض چیزیں بظاہر حلال ہیں، ان کو بیچنا حلال ہے، لیکن بعض جگہوں پر، بعض مقامات پر وہ بیچنا ناجائز ہے۔ مثال کے طور پہ کافر، ایک کافر کو مسلمان غلام بیچ لیں تو غلاموں کی خرید و فروخت تجارت حلال ہے،
غلاموں کو بیچنا خریدنا حلال ہے، لیکن مسلمان غلام کو بیچا جائے کافروں پر، یہ حرام ہے۔ بظاہر چیز حلال ہے، کاروبار حلال ہے، لیکن کافر کو نہیں بیچ سکتے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مومنوں پر کوئی غلبہ نہیں دیا۔ مومن ایک کافر کا ماتحت نہیں ہو سکتا۔ ایک آپ ایسا عمل کریں، ایسی تجارت کریں جس میں ایک مسلمان کسی کافر کا ماتحت ہو، ناجائز ہے۔ آج حکومتیں یہ جیل میں گئے لوگوں کا تبادلہ کرتی اور بعض اوقات مسلمان قیدیوں کو کفار کے حوالے کرتی، یہ ایک جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے۔ تو بعض اوقات ایک چیز حلال ہوتی، حلال چیز کو بھی بیچنے کی حدود ہے۔ فقہ میں مستقل یہ ایک بات بعض کتب میں موجود ہے کہ اگر مسلمانوں کے علاقوں میں فتنہ ہو، اس علاقے میں اسلحے کا کاروبار جائز نہیں، اسلحہ بیچنا جائز ہے، حلال ہے۔ جہاں فتنہ ہو، فتنے کا دورہ ہو اور قتل و غارت گری ہو مسلمانوں میں، تو پھر وہاں اغلب یہی ہے، ظن غالب یہی ہے کہ اسلحہ کس پر استعمال ہوگا؟ مسلمانوں پر، داخلی فتنوں اور انتشار پر، تو وہاں اسلحے کا کاروبار جائز نہیں۔ ظاہر کاروبار حلال ہے، لیکن اس میں یہ مفسدہ ہے، اس مفسدہ کے تحت، اس فساد کے تحت مسلمان علاقوں میں نہیں بیچ سکتے جب تک وہ حرج ختم نہ ہو، امن نہ ہو، فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خرید و فروخت میں انتہائی احتیاط اور حدود کی معرفت کی ضرورت ہے۔ تو شریعت نے یہ ساری باتیں پیش نظر رکھی ہیں کہ کون بیچ سکتا ہے اور کون نہیں، کون خرید سکتا ہے اور کون نہیں، کیا چیز بیچی جا سکتی ہے اور کیا نہیں۔ بعض اوقات دوست پوچھتے ہیں، مٹھائی کی دکان ہے اور آرڈر آ گیا کہ فلاں مجلس میں اور فلاں محفل میلاد میں ہم نے مٹھائی بانٹنی، بڑا آرڈر ہوتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ ناجائز۔ آپ کا وہ مال شرک یا بدعت پر خرچ ہو رہا ہے اور یہ گناہ کے کام میں تعاون۔ اگر شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ کاروبار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ تنگی نہیں ہے، لیکن جو حدود ہیں شریعت کی ان کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اوقات تک کو شریعت نے پیش نظر رکھا، اوقات تک، جیسے اللہ پاک کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو لبکو اللہ کے ذکر کی طرف نماز کے لیے، اور خرید و فروخت اور بیع چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو۔ اس کو معنی جمعے کی اذان کے بعد اگر کاروبار ہوگا وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور جب جمعے کی نماز کے بعد کاروبار حرام ہے اور چھوڑنے کا حکم ہے تو عام نمازیں جمعے سے زیادہ اہم ہیں۔ جمعے کے لیے سعی ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن 6 کو استثناء حاصل، بادشاہ کو، مریض کو، مسافر کو، غلام کو، عورت کو، بچے کو، لیکن جو بقیہ نمازیں ہیں ان میں استثناء نہیں ہے، چند مجبوریاں ہیں، باقی نمازیں زیادہ موقت ہیں، زیادہ موقت ہیں۔ تو پھر جب جمعے کی نماز اذان ہو جائے اور کاروبار ناجائز ہے تو باقی نمازوں میں اذان جب ہو جائے کاروبار جائز ہوگا۔ اور آپ غور کریں کوئی اس کا اہتمام ہے ہمارے معاشرے میں؟ کس طرح ان اوقات میں تجارت ہوتی، کیا وہ حلال کی ہوگی؟ برکت کیوں نہیں؟ اسی لیے نہیں کہ ہمارے کاروبار میں اور معیشت کے نظام میں حرام طرق داخل، حرام صورتیں داخل۔ حالانکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز ختم ہو جائے جمعے کی، آپ کاروبار چھوڑ دیں. کوئی بڑی سے بڑی پارٹی بیٹھی ہے آپ کا مال خریدنے کے لیے، چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے. جب نماز ختم ہو اب پھیل جاؤ زمین پر، پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. جمعے سے قبل جو آداب ان کو پورا کرو. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جمعے سے قبل خرید و فروخت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ مساجد کے باہر اسٹال لگے ہوئے کتابوں کے اور اطریات کے اور کس کس چیز کے، اور لوگ آتے ہیں خرید رہے ہیں مسواکوں کے. حالانکہ جمعے سے قبل اس کی گنجائش نہیں. جمعے سے قبل جو وقت ہے بڑا اہم، بڑا قیمتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک اول گھڑی میں داخل ہو جائے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر گائے کی، پھر بکرے کی، علی حاضر قیاس. اور مطلوب ہے کہ جلدی جاؤ، جلدی مسجد میں داخل ہو. ابن رجب نے لکھا ہے کہ سلف صالحین تو بعض جمعے کے لیے نکلتے اپنے گھروں سے ہاتھوں میں چراغ لے کر، یعنی فجر سے قبل ہی جمعے کے لیے نکل پڑتے، چراغ ہاتھوں میں لے کر روشنی کے لیے. اتنا جلدی. ہم اگر آ بھی جائیں تو باہر میلے کا سامان ہوتا ہے، اسٹال لگے ہوئے، خرید و فروخت ہو رہی. نہیں، مسجد میں جاؤ، درود شریف پڑھو، نفل پڑھو، سورہ کہف کی تلاوت کرو. لیکن اذان ہونے کے بعد تو حرام ہے وہ کاروبار، حرام ہے. تو شریعت نے اوقات کی تحدید بھی کی. جب نماز ختم ہو جائے پھر زمین پر میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ تم کو مالا مال کر دے گا، رزق کے خزانے کھول دے گا. لیکن اگر تم اپنی ان پالیسیوں پر عمل پیرا رہو گے تو قطعاً برکت حاصل نہیں ہوگی. اگر برکت کو حاصل کرنا ہے تو وہ تعلق باللہ میں ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا خوف اختیار کرے گا، اللہ اس کو مخرج مہیا کرے گا، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، نکلنے کا راستہ ملے گا، اور ایسے مقام سے روزی دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، وہم و گمان میں بھی نہ ہو. وہ تجارت کے امور میں شریعت نے بڑی حدود رکھی، حتیٰ کہ اوقات تک کا خیال رکھے کہ فلاں فلاں اوقات میں آپ نے کاروبار نہیں کرنا. اور یہ دین کی سماحت ہے کہ تجارت کے اوقات بڑے وسیع ہیں. آپ نے فجر پڑھ لی، فجر کے بعد ظہر تک کوئی شرعی ذمہ داری آپ پر نہیں کہ کتنے گھنٹے آپ کو دیے گئے. ڈٹ کے کاروبار کرو، کام کرو. اب ظہر کی اذان ہو گئی، اب بھی آپ منہمک ہیں کاروبار میں، خرید و فروخت میں، وہ ناجائز. اتنی بڑی جو شریعت کی رخصت و سماحت ہے اس کو آپ نے اس طرح نظر انداز کر دیا. کتنا وقت آپ کو دین نے دیا کمانے کے لیے، اتنے گھنٹے آپ کو دے دی، کوئی پابندی نہیں. اب چند منٹ کے لیے اس کاروبار کو بند نہیں کیا جا سکتا، یہ دکان بند نہیں ہو سکتی. اب کسی کو توفیق ملتی بھی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو دکان بند نہیں کرتا. اپنے بیٹے کو بٹھا دیا، اپنے ملازم کو بٹھا دیا. قیامت کے دن یہ اللہ کے یہاں شکوہ نہیں کر سکتے، بیٹا باپ کا گریبان نہیں پکڑ سکتا کہ میں نے وہ نماز کیوں نہیں پڑھی، میرے باپ سے پوچھ، کیا جواب دو گے؟ تو ان اوقات کو بھی دیکھ لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان اوقات کی پابندی کی جائے تو اللہ کی طرف سے برکت کے بڑے وعدے ہیں. تو پھر معاملہ کون کرے گا، کب کرے گا، کس چیز کا کرے گا، کون نہیں کر سکتا، کب نہیں کیا جا سکتا، اور کس کس چیز کا نہیں کیا جا سکتا، یہ ساری حدود شریعت نے بیان کی. اور کس کے ساتھ کرنا اور کیسے کرنا، بڑے عظیم قواعد موجود ہیں. ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے، حسن سند کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان لا ضرر ولا ضرار. یہ ایک اصل عظیم کا درجہ رکھتا ہے یہ حدیث، لا ضرر ولا ضرار. نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ بھولے سے، سہون یا خطأ،
اور نہ جان بوجھ کر. ضرر اور ضرار میں یہ فرق ہے. کسی کو نقصان نہ پہنچا. اور ضرار کیا ہے؟ جان بوجھ کر نہ پہنچا. باب مفاعلہ کا یہ مصدر ثانی ہے. اور مفاعلہ میں عمدن قصدن نقصان پہنچانا، اس میں قصد کا معنی ہے. زید عمر کو پہنچائے، عمر زید کو پہنچائے. فرمایا کہ قطعا نہیں. یہ حدیث ایک اصل عظیم ہے. یہ ہر فقہی باب پر یہ منطبق ہو سکتی. نکاح کا باب، طلاق کا باب، رضاعت کا باب، میراث کا باب، وصیت کا باب. وصیت کا ذکر ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص پوری زندگی نیک عمل کرے، پوری زندگی خوب عمل ہو رہا، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج و زکوٰۃ عمرے ادا کیے جا رہے ہیں، موت کا وقت آیا وصیت میں ظلم کر گیا، کسی کا حق مار گیا، یہ ضرر ہے، یہ ضرار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کی بنا پر اس کی زندگی کی تمام نیکیاں برباد کر دے گا. اور ہو سکتا ہے اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دے. لا ضرر ولا ضرار. ضرر نہیں ہے دین میں کسی کے لیے بھی، اور نہ ضرار. ضرر وہ ضرر ہے، وہ نقصان جو خطأ غلطی سے کسی کو پہنچ جائے، اور ضرار وہ نقصان جو جان بوجھ کے پہنچایا جائے. ان دونوں کے نتیجے میں فرق ہے. جو نقصان غلطی سے کسی کو پہنچ جائے اس کا ادالہ یہ ہے کہ اس نقصان کو پورا کر دیا جائے، اس میں سزا کوئی نہیں. غلطی ہو گئی، جو نقصان ہو گیا اسے پورا کر دیا جائے. اور ضرار جو جان بوجھ کے پہنچایا جائے اس کا نتیجہ دو صورتوں میں، ایک یہ کہ اس کو پورا کیا جائے، دوسرا نقصان پہنچانے والا بھی سزا کا مستحق ہے. اگر ضرر ہے تو سزا نہیں، غلطی ہو گئی. ضرار ہے تو سزا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نقصان پہنچایا. لیکن دونوں صورتوں میں رفع ضرر ضرور ہے. اس نقصان کو دور کیا جائے، اس نقصان کو دور کیا جائے. تو بیع کے باب میں، خرید و فروخت کے باب میں بھی اس قاعدے کو سامنے رکھے ہر انسان کہ میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں، میرے کسی کاروباری عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، نہ خطأً اور نہ عمدن. عمدن تو حرام ہے، خطأً اگر پہنچ بھی گیا تو اس کا رفع ضروری، اس کو زائل کرنا ضروری. تو یہ حدیث ایک اصل عظیم ہے، ہر باب میں یہ منطبق ہوتی، اور خاص طور پہ تجارت اور خرید و فروخت کے باب میں کہ اپنے کسی عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے. جیسے پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ بازار کا دورہ کرنے پہنچ گئے. ایک دکاندار مال بیچ رہا تھا، غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. آپ نے غلے کی تہ میں ہاتھ ڈالا، نکالا تو کچھ تری محسوس ہے. اوپر مال خشک ہے صحیح، نیچے بھیگا ہوا اور تر مال، اس کو چھپا کے رکھا ہوا. یہ ضرار، جان بوجھ کے بھائی کو نقصان پہنچانا. اور یہ غش ہے، دھوکہ ہے. فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، ہمیں دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں. بعض اوقات ایک مال کو جو گھٹیا ہوتا ہے ملمہ سازی اور چمک دمک کے ذریعے اس عیب کو چھپا دیا جاتا ہے. یہ ضرار شریعت نے ان صورتوں سے روکا اور منع فرمایا. تو کاروبار میں خاص طور پہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. لا ضرر ولا ضرار ایک عظیم قاعدہ. پھر ایک حدیث میں نہان بیع الغرر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر سے روکا. نہان بیع الحساد و بیع الغرر، ایسی بیع جس میں ابہام ہو اور دھوکے کا امکان ہو، اس سے روکا ہے پیغمبر علیہ السلام نے. جس میں دھوکے کا امکان، کوئی ابہام کی صورت ہو. اس سے قبل بیع حساد کا ذکر ہے، کینکریوں کی بیع سے روکے. یہ جاہلیت میں ایک بیع کی مخصوص قسم تھی کہ میرے یہ تھان سامنے پڑے ہوئے، تم کینکری مارو، جس تھان کو جا کے لگے گی وہ تم کو 500 روپے میں دے دے. اب تھان ہر قسم کا ہو سکتا، اچھا بھی اور گھٹیا بھی. دھوکے کا امکان ہے. بیع غرر، کینکری کی بیع کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ سارا کھیت ہے، تم پتھر پھینکو، جہاں تک یہ پتھر جائے گا وہاں تک کی فصل تمہیں اتنے پیسوں میں دے دوں.
دھوکہ ہے، بے واضح نہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہاتھ میں کینکریاں بھر رہا ہوں، جتنے پتھر میری مٹھی میں آ گئے اس تھان کو اتنے دینار میں تم سے لوں، مبہم۔ یہ غرر کا امکان جہاں ہو، دھوکے کا امکان جہاں ہو، سودے میں ابہام ہو، شریعت نے اس کو باطل قرار دی، ناجائز قرار دی۔ بے الحساد، بے الغرر، بے ملامسہ، بے مناوضہ، کہ تم آنکھیں بند کر لو، یہ تھان پڑے ہیں، جس چیز کو تم چھو لو گے وہ تم کو اتنے پیسوں میں دے دوں۔ مناوضہ، تم یہ تھان آنکھیں بند کر کے پھینکو میری طرف، جو تھان میری طرف پھینکو گے وہ تم اتنے میں دے دوں گے۔ یہ سب ابہام کے سودے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے غرر سے روکا۔ تو ضرر اور غرر یہ دو چیزیں، نقصان کا امکان نہ ہو، ایک شخص کو معلوم ہے کہ میرے فلاں تصرف سے میرے بھائی کو نقصان ہوگا، وہ بے باطل ہے۔ ایک شخص کو معلوم ہے یہ سودا مبہم ہے، آج کل اخباروں میں اعلان آتے ہیں، ٹینڈر کھولے جاتے ہیں کہ فلاں مال ہے، جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد میں، واضح نہیں ہے کتنا مال، کیا ماڈل اور کیسا ہے، واضح نہیں، جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد میں، اور لوگ ٹینڈر بھرتے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی، حالانکہ یہ بے غرر کے ساتھ جو باطل۔ تو میں نے بطور مقدمہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور تقریباً 20 کے قریب حدیثیں ہیں انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے۔ ان احادیث میں جو قواعد ہیں خرید و فروخت کے، اور جو کچھ ان سے حاصل ہو رہا ہے اور جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ تو آج کا یہ درس مختصر، یہ ایک تمہیدی طور پر آپ لے لیجئے، اور نصیحت یہی ہے اپنے آپ کو اور آپ سب کو کہ کھانے پینے کا معاملہ بالکل صاف ستھرا اور حلال کا ہونا چاہیے۔ میرے سامنے طلباء بیٹھے ہیں ایک بڑی تعداد میں، خاص طور پہ طلباء اور علماء، ان کی غذا بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے، کوئی غش نہ ہو، کوئی ہیلا نہ ہو، اور کسی قسم کی کسی حرمت کا شائبہ نہ ہو، کیونکہ ہم لوگ اللہ کے دین کے داعی اور خادم ہیں، اور یہ چیز چاہتی ہے کہ رزق بالکل حلال اور پاکیزہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جب فوت ہوئے تو بڑے غضب کے تاجر تھے، وہ بہت بڑے تاجر تھے، اور عین انتقال کے وقت، اس وقت کوئی بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بڑا اہم اور حساس وقت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میرے اس پورے ترکے میں ایک درہم ایسا نہیں ہے جو حرام تو کجا اس میں شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں، حرام تو دور کی بات ہے، مشبوہ بھی نہیں ہے، مشکوک بھی نہیں۔ یہ مال اساس بنا کس کی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر کیسا ایک عالم پیدا ہوا، محدث، جو حدیث میں پوری دنیا کا امیر بن گیا، امیر المومنین، امیر الدنیا فی الحدیث، اللہ نے ان کو شرف دیا۔ یقیناً علم اور تعلم میں اور تعلیم میں کسب کو اور مال کو بڑا عمل دخل حاصل ہے۔ ایک ایک لقمہ جو پیٹ میں جائے سمجھ سوچ کر جائے، صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، حلال ہو، تاکہ تعلم اور تعلیم کے سلسلے میں برکت ہو، اور پھر آگے دعوت میں اخلاص ہو، قبول عام حاصل ہو، اخلاص ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ سارے امور خاص طور پہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خبردار کیا ایک طبقے سے جو ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، بہت سے عالم، راہب، صوفی بظاہر بڑا اچھا لبادہ اوڑھ کر دو کام کریں گے، ناحق تمہارا مال بھی کھائیں گے اور تم کو دین سے بھی دور کریں گے۔ دو کام، تمہارا مال بھی لوٹیں گے اور تمہارے دین پر بھی ڈاکہ ڈالیں گے۔ یہ دو کام کریں گے، چوکنے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ ایسے بہت سے مولوی آئیں گے، تمہارا مال بھی کھائیں گے۔ چلو اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جاؤ، مال کھا رہے ہو تو بات تو صحیح بتا دو، نہیں صحیح بات بتائیں گے تو مال کہاں ملے گا؟ اگر ستھرا اور صاف دین پیش کرنا ہے اس میں تو مال نہیں۔ دین تو کہتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو جو دین پر عمل کرے گا اس کا ہاتھ تو اوپر ہوتا ہے، نیچے نہیں ہوتا۔ تو اگر صحیح دین پیش کرے گا تو ہاتھ اوپر رکھنا پڑے گا، نیچے نہیں۔ تو پھر وہ دین بھی غلط بتائے گا، دنیا کا بھی ڈاکو اور دین کا بھی ڈاکو۔
مسائل ایسے بتائے گا جو صحیح ہیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں، تاکہ مال آئے. فتوے ایسے دے گا جن کا کتاب و سنت میں کوئی ذکر نہیں، تاکہ میرا پیٹ بھرتا رہے. کوئی مر جائے صحیح، آج اس کا تیجا، کل اس کا 7واں، پھر اس کا 10واں، پھر اس کا 20واں، پھر اس کی برسی، پھر ہر سال برسی. پھر جب دیکھا پیٹ خالی ہے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے، تو گھر پہنچ گئے. رات آپ کے ابا جان کو خواب میں دیکھا تھا ننگے تھے. جس کی تعبیر کیا ہے؟ کسی نیک آدمی کو کپڑے پہنا ہو. اچھا نیک تو پھر آپ ہی. وہ ایک مولوی صاحب کا جیل چاہا حج کرنے کو، رات ابا کو خواب میں دیکھا، کہہ رہے تھے میرے بیٹے کو پیغام دے دو کہ محمد حسین کو لے کر حج کرنے آ جائے. جھوٹے خواب. کچھ لوگوں کا جو طریقہ واردات ہے، جن نکالنا، دم کرنا، تعویذ لکھنا، پلیٹیں گھول گھول کر پلانا، زعفران کے کاروبار چل رہے ہیں، جادو چل رہا ہے، جادو. دھاگوں سے ناپنا، چھوٹا اور بڑا ہونا، پانی میں یہ پرچی ڈالو، رنگ تبدیل ہوا تو جادو ہوا، ورنہ نہیں. یہ سب سحر. شیخ الاسلام نے یہ تمام سحر کی صورتیں لکھی. ایسے کلمات پڑھنا جن کا کوئی معنی نہیں، کوئی ترتیب نہیں، وہ سحر. ایسے خطوط کاغذ پر کھینچنا، ارقام لکھنا، نمبر لکھنا، سب جادو. اور یہ کام سارے ہو رہے. بدترین قسم ہے یہ حرام کھانے کی. اللہ پاک خبردار، ایسے بہت سے مولوی آئیں گے، تمہارا مال بھی کھائیں گے اور تم کو اللہ کے دین سے دور بھی کریں گے. دین کے بھی ڈاکو اور دنیا کے بھی ڈاکو. بدترین قسم ہے. تو رزق حلال ایک بڑی قوی اساس ہے تقوی اور زہد کی، اور ورع کی، تعلق باللہ کی، اخلاص کی، قبول عبادت کی. اللہ پاک سے رزق حلال کی استدعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال سے بچائے، رزق حلال عطا فرمائے، حرام سے بچائے، مشبوہ مال سے بچائے، مشکوک مال سے بچائے، اور ہم سب کی روزی حلال کی بن جائے. اس کے لیے شرعی قواعد بہت سے جو احادیث سے جو ہم مستنبط ہوتے ہیں، انشاءاللہ کچھ احادیث ہم باری باری پڑھیں گے، اور اس کے تحت جو مسائل جو احکام ہیں ان کو سمجھیں گے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ سوالات کوئی چیز بیچتے ہیں کسی کو، مثال کے طور پہ ایک فریم، چشمے کی فریم ہے، کیش میں لوگے تو 200 روپے کی، ادھار لوگے تو 100 مسئلہ آئے گا انشاءاللہ، آئے گا. یہ مسئلہ بار بار پوچھا جاتا ہے نقد اور ادھار کا، انشاءاللہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. کچھ سوالات ہیں کہ مال امپورٹ کرنے کے 4 طریقے ہیں، ان میں سے شرعی طور پر کیا طریقہ جائز ہے؟ نمبر 1، بینک ایل سی مال یہاں پہنچنے کے بعد رقم ادا کرنا ہوتی ہے لیکن سود کے ساتھ. نمبر 2، ٹی ٹی منی چینجر کے ذریعے رقم جاتی ہے مگر یہ غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. ٹی ٹی اس کے ذریعے رقم کی ادائیگی تب کر سکتے ہیں جب باہر کی کمپنی ہم پر بھروسہ کرے، اور بہت کم کمپنی پاکستان پر بھروسہ کرتی ہے. کیش ادائیگی خود رقم ساتھ لے جائیں اور ادا کر دیں، مگر $5000 سے زیادہ رقم ایئرپورٹ والے لے جانے کی اجازت نہیں دیتے، اور کاروبار کے لیے رقم کم ہے. تو زیادہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بینک ایل سی کے ذریعے یہ کاروبار ہوتا ہے جس میں بینک کو سود ادا کیا جاتا ہے، یہ کیسے؟ سوال یہ ہے کہ بینک یعنی کیا نام دیتا ہے اس کو. ایک تو یعنی بینک نے آپ کا کام کیا، ڈاکومنٹس وغیرہ اور جو بھی، اس کے متبادل وہ آپ سے فیس لے رہے ہیں. وہ فیس ہے یا سود ہے، ربا ہے، اس کو واضح ہونا چاہیے. اور کوئی ایسی پالیسی جو گورنمنٹ نے بنائی ہے، ظاہر ہے کہ ان کی بہت سی پالیسیاں ظلم پر قائم ہیں. اگر شرعی حدود پر رہتے ہوئے ان کو توڑنا ممکن ہو تو کوئی حرج نہیں ان کو توڑنے میں، کیونکہ ایک حلال کاروبار کی اساس کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کی مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن کسی شرعی معاملے کو نہ توڑے. اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس میں جو بینک آپ سے کاٹ رہا ہے کچھ پیسے، وہ اپنی ایک فیس لے رہا ہے سارا کام کرنے کی، ایک ذمہ داری اٹھانے کی، یا اس کو سود کا نام دیا جا رہا ہے، یہ بات واضح ہونی چاہیے. اگر صرف فیس ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ سود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ حرام. کیا اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار جائز ہے؟ اس میں بہت سی شکلیں جوئے کی، اور یہ ساری باتیں آگے انشاءاللہ آئیں گی. قمار جائز نہیں، ریٹ کا بڑھنا اور گھٹنا، اور پھر اسٹاک ایکسچینج والے کیا کاروبار کر رہے ہیں، واضح نہیں. مشارکت جائز ہے شریعت میں، لیکن معلوم ہو کہ ہمارا بھائی جس کے ہم شریک ہیں، پارٹنر، وہ کیا کام کر رہا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے.
تو پھر یہ بہت سی چیزوں میں ابہام ہے، اور پھر ہے بھی یہ جوا ایک قسم کا، شیئر بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں، کیسے بڑھ رہے ہیں کیسے گھٹ رہے ہیں آپ کو اس کا علم نہیں، بڑھ رہے ہیں تو بیچ دو، گھٹ رہے ہیں تو اور خرید لو، تو ایک قسم کا قمار ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حرام کمائی سے حاصل ہونے والا کاروبار کے بارے میں کیا حکم ہے، جبکہ وہ شروع تو حرام سے کیا گیا ہو لیکن بعد میں حلال کمائی یا اس حرام منافع سے حاصل کی ہوئی کمائی سے کاروبار چلا ہے؟ اگر وہ ناجائز ہے تو اس کاروبار کو یا اس مال کو کہاں اور کیسے ختم کریں گے؟ دیکھیں، توبہ کر لیں اور جو اساس آپ کے پاس موجود ہے اس کو تلف نہ کریں، مال کو تلف نہیں کرنا چاہیے، توبہ کر لیں اور آئندہ ایک استقامت کی زندگی اختیار کریں، اور کثرت سے صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خوب صدقہ دیں، تو اللہ رب العزت اپنا فضل کرنے والا۔ اسلامی بینکنگ اور تقی عثمانی صاحب کے موقف کی وضاحت فرمائیں۔ یہ سارا موقع سامنے آئے گا تو وضاحت ہوگی نا انشاءاللہ۔ آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ احادیث منتخب کی ہیں، ان کو پڑھنا ہے ہم نے، اور ان سے جو اصول اور ضوابط حاصل ہو رہے ہیں ان کو بیان کرنا ہے، تاکہ عہد حاضر میں جو بھی اسکیمیں ہیں کاروبار کی ان پر منتج کر کے ہم یہ غور کر سکیں کہ کون سی حلال اور کون سی حرام۔ عرض ہے کہ بعض لوگ دم کرنے کے بعد وظیفہ دیتے ہیں اور بعض نے تو باقاعدہ فیس مقرر کی ہے، اس کا کیا حکم ہے، جبکہ دم اور جن وغیرہ صرف قرآن پڑھ کر نکالے جاتے ہیں؟ جی ہاں، یہ معاملہ بالکل واضح ہے، ایک مریض یا مصاب جو ہے اس پر دم کیا جائے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو صورتیں میں نے بعد عرض کی ہیں، اور پھر اس کام کے لیے پیسوں کا مطالبہ اور ان کو ایک طرح کا بیچنا، اس کا کوئی جواز نہیں، تو اللہ رب العزت ہدایت دے کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور بیشتر کام سحر پر معمول ہے، جادو ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہ قسطوں کی بیع کا کیا ہے؟ حدیث کل قرض جر منفعت فهو ربا کے زمرے میں آتی ہے؟ یہ فرق کرو، یہ قرض اور بیع ایک ہی چیز ہے، قرض اور بیع میں فرق ہے یا نہیں؟ اس حدیث کو بیع پر پھر منطبق کرنا کیسے؟ قرض اور چیز ہے، بیع اور چیز ہے۔ بیع اگر قسطوں پر ہے، ایک میرا مال ہے، مجھے اختیار ہے میں کیش بیچوں یا قسطوں پر بیچوں، تو قسطوں کی بیع جائز ہے۔ البتہ مسئلہ کمی بیشی کا، دو قیمتوں کا، دو قیمتیں اگر قائم رہیں ابہام کے ساتھ پھر ناجائز ہے، لیکن ایک قیمت ختم ہو جائے، ایک طے ہو جائے، پھر جائز ہے۔ کیا ایسا کام اور یہ معاملہ بینکوں کے ساتھ نہ ہو، بینکوں کے اندرون خانہ کیا کیا ان کے معاملات ہیں، اور اندرون خانہ کیا کیا ہیر پھیر ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن دو بھائی اگر بالکل واضح ایک معاملہ کر رہے ہیں، سودا بھی معلوم ہے، قیمت بھی معلوم ہے، قسطیں بھی معلوم ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا ایسی چیز کی خرید و فروخت جائز ہے جس پر تصویر بنی ہو، جس سے صابن پر تصویر ہوتی ہے، اخبارات وغیرہ میں تصویر ہوتی ہے؟ مقصود بھی ذات وہ چیز صابن ہے، نہ کہ تصویر۔ آپ نے صابن خریدا ہے اور صابن کا سودا کی تصویر کا نہیں، تو ایسی چیز آپ خرید سکتے ہیں، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جب خرید لیں تصویر اتار کر پھاڑ دیں، اس کو تلف کر دیں اور صابن استعمال کریں۔ کچھ سوالات ہیں انشورنس کے بارے میں، وہ جواب ہو چکا ہے، قسطوں کے بارے میں بھی آپ نے جواب دے دیا ہے، اور تیسرا سوال ہے ماڈلنگ یا ڈرامہ رائٹر کی کمائی ہوئی رقم سے دعوت کھانا کیسا ہے، جبکہ ان لوگوں کی کمائی کا 100% ذریعہ یہی ہے؟ تقویٰ اور ورع یہ ہے کہ ان کی دعوت قبول نہ کی جائے، کیونکہ یہ کاروبار حرام ہے، حرام بھی ہے اور بے حیائی کو پھیلانے کے مترادف ہے۔ جو آج ہمارا میڈیا بے حیائی پھیلا رہا ہے، اس سے ہمارے ملک میں اور معاشرے میں یعنی ساری حدیں یہ پھلانگتے جا رہے ہیں، تو پھر یہ کام بھی حرام ہے اور یہ کمائی بھی حرام ہے، ایسے لوگوں کی دعوت قبول نہ کی جائے۔ یہ سوال ہے کہ میں CA کر رہا ہوں، اس کے لیے مجھے 3 سال کی ٹریننگ کرنی ہے ایک کمپنی میں، اس کمپنی میں مجھے سود کا حساب کتاب کر کے اس کمپنی کو دینا ہوگا اور میری ٹریننگ کا حصے میں آتا ہے، تو اس سے جو مجھے کمائی ملے گی کیا وہ حلال ہے، اور کیا سود کا حساب کتاب کر کے دینا جائز ہے؟ اگر ہم سود نہ لیں اور صرف حساب و کتاب کریں تو کیا ہوگا؟ نہیں، یہ کمائی اس لیے حرام ہے کہ یہ کاروبار کی اساس حرام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سود لینا دینا یعنی کھانا اور کھلانا، لکھنا اور گواہ بننا سب کو ملعون قرار دیا، تو اصلاً یہ کام ہی غلط ہے۔ اس کام پر پیسہ لینا یا نہ لینا یہ بات کی صورت ہے، لیکن یہ حساب کتاب کسی کو بنا کر دینا جس میں سود کا عنصر شامل ہے، اس کو لکھنا بھی ناجائز ہے اور اس پر گواہ بننا بھی ناجائز ہے، لہٰذا اساساً یہ کام ہی باطل ہے۔ باقی اس کی فیس اور کمائی کا حرام ہونا تو بالکل واضح ہے، جب کام حرام ہے تو اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ ان کا کوئی متبادل موجود ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہوگا تو واضح کریں۔ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بینکوں کا سارا نظام غلط ہے۔ کچھ بینک دعویٰ کرتے ہیں اسلامی بینکاری کا،
لیکن ایک اساسی بات یہ کہ سارے بینک جو ہے وہ مرتبط ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ، اس کے بغیر تو کوئی بینک نہیں کھول سکتا، اس کے بغیر تو کوئی پالیسی نہیں بن سکتی، اور اسٹیٹ بینک ٹوٹلی سود پر قائم۔ تو کسی بینک کا دعویٰ کرنا کہ ہماری بینکاری اسلامی ہے اور 100% درست ہے، یہ غلط ہے، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ میرا ایک دوست ہے جس کے ابو کی حلال کمائی ہے مگر وہ بہت کم ہے کہ گھر کا خرچہ اور اس کے بھائی بہن اور اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا سکیں، لہٰذا وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ بینک میں جمع کراتے ہیں اور سود بھی وصول کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ ایسا شخص کیا کرے، اور اس کے گھر دعوت ہو تو اس کے دوست کیا کریں؟ اگر اس کے ابو کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں بیٹا اور کیا کریں، سود نہ لیں تو کیا کریں؟ اس کا مطلب اتنا پیسہ ہے اس کے پاس کہ بینک میں رکھ سکے اور اس سے سود لے سکے، یہ درست نہیں ہے۔ ایسے شخص کو ہم نصیحت کریں گے صبر کی، محدود اگر کمائی ہے اور مسکین ہے، وہ مصارف پورے نہیں ہو رہے، ہم صبر کی نصیحت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے راستے کھولے گا، ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اس نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اپنی رزق کی کشادگی کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں اپنے اختیار سے جو ناجائز ہیں، اس میں کوئی برکت نہیں۔ تو ہم صبر کی نصیحت کریں گے اور اس کے جو حلال کے موارد ہیں ان کا قصد کرے، اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے۔ اور جو اس نے طریقہ اختیار کیا ہے اس سے بظاہر اگر مال آ بھی رہا ہے اس میں کوئی برکت نہیں، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اس میں کوئی برکت نہیں۔ اگر سمجھتا ہے کہ مجھے آمدنی ہو رہی ہے، فائدہ ہو رہا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ سارا مال تلف ہو جائے گا اور سب مٹ جائے گا، برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ بھائی نصیحت ہے صبر کی اور حلال مال کمانے کا انتظار کرنے کی، اللہ پاک راستے کھولنے والا۔ ایک شخص کتنے فیصد منافع لے سکتا ہے کہ شریعت کوئی حد مقرر کرتی ہے؟ شرعاً منافع کی تحدید نہیں، منافع کی تحدید شرعاً نہیں ہے۔ ایک شخص کا اپنا مال ہے، جتنا چاہے وہ اس میں پرافٹ رکھے، اس میں کوئی شرعاً کوئی تحدید نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے کہ وہ سامان روکے رکھے اور قیمت بڑھنے کا انتظار کرے اور مارکیٹ میں چیز کی قلت پیدا کر دے؟ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس مال کی باہر ضرورت ہے، گندم یا چینی یا آٹا یا چاول باہر ضرورت ہے، لوگوں کو فقر کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، قلت پیدا ہو چکی ہے، اور وہ روکے بیٹھا ہے تاکہ اور اس کو مہنگا ہونے کا انتظار کروں اور اس کا ریٹ بڑھ جائے اور مہنگے داموں بیچوں، یہ باطل ہے، یہ احتکار ہے جسے شریعت نے روکا۔ لیکن اگر باہر فراوانی ہے گندم کی، اس کے پاس اسٹاک موجود ہے تو اسٹاک رکھ سکتا ہے، اس میں چاہے اس کی نیت ہو کہ آگے چل کے ریٹ بڑھ سکتا ہے پھر بیچوں گا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن باہر اگر قلت ہے پھر ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا، اگر قلت نہیں ہے فراوانی ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ اسٹاک کر سکتا ہے۔ بینک کو کوئی چیز کرائے پر دینا کیسا ہے؟ کہ بینک سودی ایک ادارہ ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا جائز نہیں ہے، بلا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آخری سوال ہے، اگر کسی بندے کو کاروبار کرنا ہو اور اسے پیسوں کی ضرورت ہو تو کیا وہ بینک سے قرض لے سکتا ہے، شرط پر کہ اگر اس نے فلاں تاریخ کو نہ دیے تبھی سود وصول کیا جائے گا، اگر اس تاریخ سے پہلے دیا تو صرف اصل رقم وصول کی جائے گی، اور اگر ایسی کوئی شرط نہ ہو بلکہ سود لازمی وصول کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ شرط نہ ہو کہ فلاں تاریخ تک جو ہے وہ سود نہیں لیا جائے گا تو فلاں تاریخ کے بعد لیا جائے گا، تو یہ ایک عقد شرط باطل پر ہے۔ عقد اگرچہ ان بغیر سود کے اگر عقد ہو رہا ہے تو درست ہے، لیکن پہلی بات یہ کہ اگر فلاں تاریخ گزر گئی پھر سود لیا جائے گا تو یہ شرط باطل پر عقد ہو رہا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو عقد شرط باطل پر ہے وہ عقد باطل ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ایک سہولت آپ لے رہے ہیں بینک سے جس کا سارا کاروبار سود کی اساس پر ہے، تو ایسے ادارے سے سہولت لینا جو سودی کاروبار کرتے ہیں یہ بھی محل نظر ہے۔ جو مختصر سوال ہے، بلی پالنا حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے، خریدنا حلال نہیں ہے، پال سکتے ہیں، شرط یہ کہ اس کو کھلائے پلائے۔ جس عورت نے بلی کو پالا لیکن باندھ کے رکھا، کھلایا نہیں پلایا نہیں، بھوک سے مر گئی، وہ جہنم میں داخل ہوئی۔ بہت سے صحابہ سے کچھ پرندوں کا پالنا ثابت ہے، تو کھلائیں پلائیں، ان کی خدمت کریں، پھر جائز ہے۔ ایڈوانس رقم دے کر قیمت فکس کر کے سودا لینا حلال ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی شرعی معذور نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے۔ ادھار اور نقد میں ریٹ کا فرق کرنا صحیح ہے یا غلط؟ اگر ایک ریٹ طے ہو دوسرا ختم ہو جائے اور تعین ہو جائے پھر درست ہے۔ بس بس